آپ کی بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ اپنے والد سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. مشکل لگتا تھا کہ ابو نہیں ہیں، پاس نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. تقریباً 4000 میل دور عطیہ کے والد صاحب طاہر مہدی امتیاز وڑائچ کو ناحق طور پر جھوٹا مقدمہ بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا. ضمانت کی متعدد کوششیں ناکام رہیں اور زندگی ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے. وائف تو بہت ہی گھبرا گئی تھی، پھر حوصلہ دیا تھا انہیں، لیکن پریشانی تو بہت ہو گئی تھی کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب جو ہے ذرا مشکل ہو جائے گا. ان کا کوئی جرم تھا، یہی تھا کہ احمدی ہے. ڈر تو آتا ہے کبھی کبھی، یقین ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے. خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا. ان کے لیے اطمینان حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ان کے روحانی والد سے ہی مل سکتی ہے. میری ابو سے جب اسیری کے دوران پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میں صرف رو رہی تھی. ابو ہنس رہے تھے، بے تحاشا ہنس رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. اور ابو کے الفاظ تھے، پتر حضور نہ ملاقات کرتے دعا تک ہے، کہ حضور سے ملاقات کریں اور دعا کے لیے کہیں. میں کہا جی ابو. خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا. پورے آزمائش کے دوران وہ کئی بار حضور سے ملاقات کرتی اور یہ نہیں معلوم تھا کہ آیا وہ اپنے محبوب والد صاحب سے کبھی دوبارہ ملیں گی یا نہیں. اسیران مولا ہی تم پر سلام، بہت اچھا. اسیران مولا ہی وہ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ جماعت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر اتنا ہے. ایم ٹی این نیوز ایک ڈاکیو سیریز پیش کرتی ہے جو بے بنیاد اور ناانصاف مقدمات اور الزامات پر مبنی ہے. کہ مقدمات ہوں گے اور ضرور ہوں گے. مجھے پتا تھا کہ میں نے گرفتار ہونا ہے. اسیران راہ مولا کو محض ایمان لانے کے جرم میں جیل دی گئی. اب وہ جیل میں ہے، بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا آ جائیں گے باہر. تو یہ بھی ٹرائل ہے یا نا، اس میں سے گزر رہے ہیں وہ. ایمان، آزمائشیں اور قربانیوں کی داستانیں. دوسری میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے، میرے اعمال کے مطابق جو ہے مجھے بھی یہ حوصلہ دینا یا مجھے صبر اور حوصلہ عطا کرنا. ٹھیک ہے کہ میں تو صرف 10 دن جیل میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے جیلیں. ایمان زنجیروں میں ایمان لانے کے لیے گرفتاری. تیسری قسط طاہر مہدی صاحب، پرنٹنگ پریس اسیر. سن 2006 میں ربوہ پاکستان میں جماعت کے بڑے سنگین حالات ہیں اور خاص الرٹ پر ہے. کئی لوگوں کو جھوٹے الزامات کی بنا پر گرفتار کیا جا رہا ہے اور احمدی مسلمان پاکستان کے ظالمانہ توہین رسالت اور احمدیوں کے خلاف دیگر قوانین کے روح سے گرفتار ہونے کے خطرے میں رہتے ہیں. اسلامی اصطلاحات استعمال کرنا جرم ہے اور مذہبی لٹریچر شائع کرنا دہشت گردی کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. سزا کے طور پر طویل وقت جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جرمانہ دے دیا جاتا ہے یا سزائے موت دے دی جاتی ہے. طاہر مہدی صاحب الفضل کے لیے خدمت بجا لاتے ہیں جو باقاعدہ طور پر جماعت احمدیہ مسلمہ کا اردو زبان میں نیشنل اخبار ہے. جماعت کے مطبخ خانے کے مینیجر کو پہلے سے ہی گرفتار کر کے قید میں ڈالا ہوا ہے. الفضل کے پبلشر کے خلاف بھی مقدمہ دائر کیا گیا ہے. ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے طاہر مہدی صاحب کو پبلشر، پرنٹر اور مینیجر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. پہلے دن سے بتا دیا گیا تھا ناسا بالا ناسا مولما کی طرف سے کہ مقدمات ہوں گے اور ضرور ہوں گے، لیکن جو بھی ہو ان کو فیس کرنا ہے یا ان کے ساتھ چلنا ہے. تو جب حضور کی خدمت میں یہ درخواست پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو پریس کا تجربہ بھی ہے. تو میں نے پھر اکتوبر میں کام شروع کیا ہے. مجھے پتہ تھا کہ مقدمات ہوتے ہیں، پولیس کی طرف سے کبھی کبھی وہ آ جاتا تھا کہ فلاں کتاب بین ہو گئی ہے، فلاں چیز بین ہو گئی ہے، لیکن ہم کام کرتے رہے.
परेशानी यही थी कि अब गिरफ्तार अगर उन्होंने पकड़ लिया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अब क्या होगा उनके साथ आगे, कौन सी लगेगी ऊपर, क्या नाम है आपको पता, मैक्सिमम तो इसकी 3 साल से लेकर उम्र कैद और डेथ पेनल्टी भी है पाकिस्तान में। बैरून मुल्क किसी सफ़र पर ताहिर मेहदी साहब को अपना ओहदा छोड़ने की तलकीन की जाती है। मेरे दोस्तों ने कहा, मेरे अजीज़ रिश्तेदारों ने कहा, मुझे अमेरिका में कहा मेरे साथियों ने कि जिस तरह के हालात हैं छुट्टी ले लो, ना जाओ तुमने पकड़े जाना है। लेकिन मैं जब यहाँ हुजूर से मिला तो हुजूर ने कहा कि इस तरह का कहा कि डट के रहना है, हौसला नहीं हारना। तो मैं गया हूँ, मुझे पता था कि मैंने गिरफ़्तार होना है। जब ये हालात शुरू हुए थे तो अब्बू को जब कहते थे कि अब्बू छोड़ दें, तो अब्बू कहते थे कि पहले मैं खादिम हूँ जमात का, फिर मैं वालिद हूँ। अब सन 2015 है और इंतहा पसंद मौलवी उन्हें गिरफ्तार कराने की साजिशों में लगे रहते हैं। मेरे खिलाफ ये है कि तुम मुसावला छापते हो, तुम अलफजल छापते हो, तुमने किस चीज़ छापी है, मैंने जो कुछ छापी है तो मैं कहूँगा। और कानून ये कहता है कि ये किताबें बैन हैं। सिर्फ ये है कि ये चूँकि कादियानी है या ये अहमदी है, इसने ये कर दिया इसलिए इसके खिलाफ कर दें। उन पर मुतअद्दिद मुकदमात दायर करके उन्हें अदालत में घसीटा गया। उलमा जो वहाँ के सो कॉल्ड जो मौलवी और वो इकट्ठे होके वो जब भी पेशी हो तो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें हिफाजत का कोई तस्वर नहीं, यानी ख़तरात से पुर एक आप अगर हाज़िरी पे जा रहे हैं और आपके ऊपर एक एलिगेशन जो है वो 295C भी लग गया हुआ है जो मौत की सज़ा है, ये भी उस मुकदमे में दफ़ा लगी हुई थी ताहिर मेहदी साहब के। एक मुकदमे में एक इंतहा पसंद मौलवी अदालत के बाहर पुलिस के साथ इंतज़ार करता है। तो मैं वहाँ अदालत से तारीख भुगत के एक मुकदमा में बाहर निकला हूँ, तो वहाँ से उन्होंने मुझे पकड़ा, वहाँ से फिर मुझे जेल में भेज दिया। कैद खाने जाते हुए ताहिर साहब को ख्याल आता है कि उनके खिलाफ शायद साजिश की जाए। तो सबसे पहले ये था कि अमूमन पुलिस ये करती है, जो मिसिंग पीपल्स होते हैं ना, मेरे साथ कोई इस तरह का ड्रामा तो नहीं हो रहा। तो मैंने अभी जब मुझे पकड़ के ले के जा रहे थे तो रास्ते में मैंने 2 दुआएं अल्लाह ताला से की थी। एक दुआ तो ये की थी कि ऐ अल्लाह जो सब्र तूने हज़रत साहबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद को दिया था, मेरे अमाल के मुताबिक जो है मुझे भी ये हौसला देना या मुझे सब्र और हौसला अता करना। दूसरी मैंने ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझ पे वो बोझ ना डालना जिसकी मुझ में ताकत नहीं है। मजहबी इंतहा पसंद अपनी बात मनवाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मिलत पार्क थाना है, वहाँ ले गए तो वहाँ मौलवी इकट्ठे हो गए, तो वो पहरा देते थे। वो कहते हैं कि हम थाने को जलाने लगे हैं, आग लगा दें। गुस्ताख रसूल अंदर बैठा है, इसने गुस्ताखी किया, हालांकि कुछ भी नहीं था। उनकी फैमिली को यह हैरान कुन खबर मिलती है। जब पहली दफ़ा गिरफ्तारी हुई है तो उसी वक्त पता लग गया था, पाकिस्तान से इतला आई थी। बहुत घबरा गए थे, वाइफ तो बहुत ही घबरा गई थी, फिर हौसला दिया था उन्हें। मेरी अब्बू से जब असीरी के दौरान पहली दफ़ा बात हुई थी तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मैं सिर्फ रो रही थी। अब्बू हंस रहे थे, बेतहाशा हंस रहे थे, मुझे आज भी याद है। और अब्बू के अल्फाज थे, पुत्र हजूर ने मुलाकात करते दुआ दा क्या है कि हजूर से मुलाकात करें और दुआ के लिए कहें। मैं कह जी अब्बू। ताहिर मेहदी साहब को तन्हाई की कैद में ले जाया गया, जहां उन्हें जहनी मरीजों के साथ कैद में डाला गया। जो मजहबी जुर्म वाले होते हैं या तो इन्हें रसालत वाले होते हैं, उनको वो जो जेल के अंदर जेल होती है ना, वहाँ रखते हैं, सिक्योरिटी सेल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। फिर दूसरा ये है कि सारे दीवाने हैं, जहनी मरीज़ है, पागल है। मुझे जब उन्होंने जिस चक्की में भेजा, वहाँ पहले 5 और थे, उनमें से 4 दावेदार थे और 4 थे वो जो जहनी मरीज़ थे और वाकई पागल थे। बस किसी ने कोई दावा किया हुआ है, एक ने इमाम महदी का दावा किया हुआ है, एक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह दावा किया हुआ है, सब ऐसे थे। वो मुश्किल तरीन सोबतें बर्दाश्त करते हैं। तो उन्होंने कहा ये इधर उसको जो बिस्तर लगाते हैं उसको खड्डा लगाना कह लेते हैं। खड्डा लगाना ये है कि आप जेल के जो
खारिश ज़दा और पुराने गंदे कंबल मिलते हैं, एक वो आपको एक या दो कंबल देंगे, इधर उधर से पकड़ के वो प्लेट दे देते हैं, प्लास्टिक की प्लेट, इधर से पकड़ पकड़ के वो गिलास दे देते हैं। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सिटिंग है, वही तुम्हारा स्लीपिंग है। और सबसे जो तकलीफ दह चीज़ थी वो ये थी कि उन चक्कियों में एक सीट लगा दी है, टॉयलेट सीट लगा दी है, और एक ही टूटी है, और एक दीवार बनाते हैं 1.5 या 2 फुट की, ताकि जब आदमी वहाँ बैठा है फारग हो रहा है तो बाहर भी नज़र आए। अब आप अंदाज़ा करें जहाँ 6 आदमी बैठे हैं या 5 आदमी बैठे हैं, उस कोने में जाके जब वो फारग होने के लिए जाता है, वो बू है, तोफन है, जो वो सबसे तकलीफ दह चीज़ थी। लंदन में उनकी फैमिली के लिए और ख़ास तौर पर उनकी बेटी के लिए यह आजमाइश नाकाबिल बर्दाश्त है। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी ना। इस दरमियान में उनको काफ़ी क्या नाम है स्ट्रेस में चली गई थी। बहुत परेशान थी जब मैं पाकिस्तान भी गया था। एक परेशानी वाला बहुत सख्त परेशानी वाला माहौल था पूरी फैमिली के अंदर। हमारे सामने तो हौसले से रहते थे, ठीक ठाक थे, बल्कि हमें भी हौसला देते थे। बल्कि बाज़ दफ़ा मैंने 1-2 दफ़ा अम्मी से कहा, मैं अम्मी नमाज में समझ नहीं आती क्या पढ़ रही हूँ। तो अम्मी कहती तो क्योंकि तुमने दिमाग में खौफ बैठा लिया है। सोचो कि तुम्हारे अबू जमात की खिदमत कर रहे थे खलीफा वक्त के कहने पर, और उनकी दुआएं उनके साथ हैं। बर्दाश्त फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है, सब्र आ ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ घबराहट भी रहती है, एक दिल धचका भी लगा रहता है कि कब क्या हो जाए। वो ताहिर मेहदी साहब से कैद खाने में मिलते हैं। जब जेल में जब मिलने गया तो ऐसे जैसे शेर को नहीं बंद कर दिया पिंजरे के अंदर है। जब पहली दफ़ा मैंने देखा था उनको, शेर का मतलब कि ऐसे जैसे आपको पता ताहिर मेहदी साहब की पर्सनैलिटी का है कि वो कभी भी क्या नाम है उन्होंने डरे नहीं है किसी चीज़ से ना। अतिया हौसला पाने के लिए हुजूर से मुलाकात करती हैं। एक दफ़ा मैंने हुजूर से मुलाकात के दौरान कहा था, हुजूर वो जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत क्रिमिनल के हाई लेवल के क्रिमिनल लोग हैं। डर तो आता है कभी कभी, यकीन है, लेकिन फिर भी इंसान है। तो हुजूर साहब मुस्कुराए और कहने लगे नहीं, उनकी उनसे दोस्ती हो गई है। मैंने कहा ठीक है हुजूर। जब लंदन में उनकी फैमिली उनकी आफियत के लिए फ़िक्रमंद हैं, तो उस दौरान ताहिर मेहदी साहब चौकीदारों के दिल जीत रहे हैं और कैद में दूसरे साथियों के साथ दोस्तियां कायम कर रहे हैं। इज़्ज़त मेरी इसलिए करते थे, एक तो मेरे रहन सहन की वजह से, मेरे उम्र के लिहाज से, या मैं उनसे अच्छा बर्ताव करता था, मेरा रहन सहन सही था। दूसरा गरीब परवरी करता था, इसलिए करते थे। सब ने मुझे या भाजी कहा है या बाबा ही कहा है। हेड वार्डन जो इंचार्ज होते थे वो भी बाबा कहते हैं, यार बाबा ताहिर को ये कह दो, और बाबा ताहिर ये दे दो, मैं खाने को ये दे दो। खाना खुला आता था मेरा। बुध के रोज़ जब मुलाकात रब्बा से आती थी, रब्बा से लोग आते थे, तो मैंने दास ज़ियाफ़त वालों को कहा हुआ था, उनको 25-30 रोटियां भेज देते थे, सालन भेज देते थे। तो जेल के साथी मांग के खाया, दास ज़ियाफ़त का जो नाश्ते में पराठा मिलता है बहुत मज़े का होता था, तो वो मांग के लेते थे, कहते थे यार वो लंगर की रोटी ज़रूर खानी है। पता था उनको रब्बा से आ रही है, सारे खाते थे। कई दफ़ा मसला अच्छा खाना आया, रोस्ट आ गया या कढ़ाई आई है, तो वो जो जेल वाले थे वो खा लेते थे, और आके कह देते थे, खाली बर्तन आते थे, कह देते थे बाबा खाना स्वादी से मैं खा लिया। तो मैं उनको कहता यार लंगर है, तुमने खा लिया, मैंने खा लिया, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लंदन में उनकी बेटी बहुत गमज़दा थीं और अपने वालिद साहब को बड़ा याद कर रही थीं। उनके दर पर उनके रूहानी बाप ही अतिया के लिए इत्मीनान पाने का वाहिद ज़रिया थे। सहारा है हम गमज़दों का। जो मैं अब्बू से सीरी के दौरान मिल तो नहीं सकी, लेकिन यहाँ रह के खलीफा वक्त की अल्फाज इकट्ठे करने की कोशिश करती रही, उनके लिए उनकी दुआएं इकट्ठी करने की कोशिश करती रही। मुलाकात के बाद मैंने उनसे पूछा था कि मैं दोबारा मुलाकात कब कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा था आप जब चाहें कर सकती हैं।
اور مجھے یاد ہے کہ ابو کی اسیری کے دوران ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں یاد، لیکن میں نے کم سے کم 6 سے 7 ملاقاتیں تو کی ہیں، اور ہنستے ہنستے کوئی بات کہہ دیتے تھے کہ جیسے پریشان نہیں ہے، وہ بہت خوش ہے، یا وہ اس کے ساتھ باقیوں کی دوستی، مطلب وہ ایسا ماحول ہوتا تھا کہ چند سیکنڈ کے لیے لگتا تھا کہ اچھا ہم شاید بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ کیفیت کئی دن تک چلتی تھی پھر، اور جو حضور فرماتے تھے وہ پھر میں سب کو بتاتی تھی، تو وہ ماحول کو بہت اتنا محبت بھرا، اتنا شفقت بھرا ہوتا تھا کہ چند سیکنڈز کے لیے یہ بھی احساس ہوتا تھا کبھی کبھی کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں صاحب، حضور میرا سوال نہیں ہے، میرا صرف ابو کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اچھا، جزاک اللہ، جی، اللہ تعالیٰ طاہر فضل مہدی کرے، امتیاز احمد کے لیے۔ اللہ فضل کرے۔ ہیں طاہر مہدی امتیاز احمد مربی چاچا طاہر مہدی امتیاز ہمارے کیا ہیں؟ ابو ہیں ابو ہیں؟ جی، ان کے لیے دعا کی۔ اچھا، وہ تو رہتے ہیں روزانہ، یاد رہتے ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ حضور بہت شفقت سے اس دوران دیکھتے رہے ہیں اور بات کر رہے تھے، بہت زیادہ شفقت کے ساتھ۔ جی بس حضور ان کے لیے دعا کے لیے کہنا تھا۔ وہ اس کے ابو جو ہیں وہ الفضل کے مینیجر تھے، ہیں بلکہ، اور اس بات پہ کہ قرآن شریف کیوں لکھا ہوا ہے الفضل میں، ربا میں جو پرنٹ ہوتا ہے، وہاں کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کی اب ضمانت یا بیل جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کو جیل میں، اور کٹھا رکھا ہوا ہے جو ایسے مجرم جو ہیں نا، جو ایسے کرمنل کے ساتھ رکھا ہوا ہے جنہوں نے قتل کیے ہوں، ڈاکے ڈالے ہوں اور سخت نقصان پہنچائے، اتنا سختی ہے وہاں پاکستان میں احمدیوں پہ، اور ضمانت کا جب کہا جاتا ہے تو ہائی کورٹ نے بھی، سپریم کورٹ نے، ہر جگہ سے کینسل ہو جاتی ہے، اس لیے اب وہ جیل میں ہے۔ بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا، آ جائیں گے باہر، یہ بھی ٹرائل ہے نا، اس میں سے گزر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہ میں تو صرف 10 دن جیل میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے جیلیں۔ اس کلاس کے بعد بہت ساری لجنا، بہت ساری بچیاں میرے پاس آتی تھیں، وہ آپ کے ابو ہیں، آپ ان کو مس نہیں کرتی ہیں؟ جماعت پوری ساتھ تھی ماشاء اللہ سے، خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت کی دعائیں تھیں، یقین تھا ایک کہ اللہ تعالیٰ ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ وہ پھر سے حضور سے ملاقات کرتی ہیں۔ مجھے فون آتا ہے کہ آپ جائیں حضور سے کہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی انگوٹھی علیہ السلام والی نا، میں کہا ٹھیک ہے، فون کیا، ملاقات ہوئی، میں گئی، تو حضرت صاحب کی جب میرے پہ نظر پڑی ہے تو فرماتے ہیں تم پھر آ گئی ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں پھر آ گئی ہوں۔ تو میں نے حضور کو بتایا، تو حضور انگوٹھیاں نکال کے پہن رہے تھے، تو مجھے پکڑایا ہے، تو ساتھ کہتے ہیں اس سے کوئی دفعہ یہ ہے پتھر کی مجھ سے آ کے لے۔ حضور سے یہ پیار تھا، یا حضور نے، یہ چھوٹی بیٹی میری اکثر جاتی رہتی تھی، تو ایک دفعہ حضور سے ملنے کے لیے آئی، تو حضور کو کہتے ہیں کہ حضور اس کے لیے کوئی تحفہ دیں، تو حضور نے یہ انگوٹھی دی، بھجوائی مجھے، یہ میں نے مجھے پتہ لگا کہ انگوٹھی آئی ہے، میں نے گھر سے منگوا کے پہن لی۔ مفہوم ان کا یہی تھا کہ وہ آئیں گے، اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ تھے، جب میں نے سب کو بتایا تھا حضور نے کیا کہا ہے تو سب بہت مطمئن ہوئے تھے۔ خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ ایسے نہیں کہ، اور تسلی بھی ایسے نہیں کہ باقاعدہ تسلی والے الفاظ ہوتے تھے، وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ایسے لگتا تھا حضور نے کہہ دیا بس اب یہی ہونا ہے، کہ جیسے حضور نے انگوٹھی دیتے وقت فرمایا وہ آ کے لے گا، یہ اسے کو آ کے لے، تو وہ پتہ تھا اب آئیں گے، اب وہ، ہاں اب انہوں نے آ جانا ہے۔
لیکن صورتحال بڑی تیزی سے بگڑنے والی ہے۔ طاہر مہدی صاحب کو وارڈن کے دفتر میں بلایا جاتا ہے۔ ان کے مجھے ایڈوارٹن بلا کے کہتا ہے 12-1 بجے کہتا ہے کہ تمہارے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کے ساتھ ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کھانا وغیرہ اس نے کسی کو کہا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، مجھے پتہ لگ گیا کہ خیر نہیں ہے۔ میرے چھوٹے بھائی تھے، مربی تھے، حافظ قرآن تھے، وہ اکثر ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں نا، جو پرسوں تاریخ پہ آئے تھے، ان کا ٹرین کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کار پہ تھے یہ، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا پوری فیملی کے لیے، کیونکہ وہ نہیں تھے آ سکے مہدی صاحب جیل سے باہر نا، ظاہر بات ان کے چھوٹے بھائی تھے، پیار والا ایک تعلق تھا بہت زیادہ۔ بہرحال اس وقت آدمی کیا کر سکتا ہے۔ میں مشکل سے کمرے میں پہنچا، جا کے میں نے وضو کیا، نماز ضرور پڑھی ہے، جو بھی دعا کر سکتا تھا کی ہے، جس رنگ میں کی ہے، جس الفاظ میں کی ہے۔ لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے گا۔ یا اتنی دیر میں ساتھیوں کو پتہ لگا، وہ بھی آ گئے۔ میں ان دنوں میں اتنا بیمار تھا کہ میں اتنی دور، وہ غسل خانہ تھا، میں وہ غسل خانے میں کرالنگ کر کے جاتا تھا، ریڑھ کے جاتا تھا۔ میں یہ بہت کم بتایا ہے۔ بہت اس وقت تو کیا نام ہے، اب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قابو پایا ہوا تھا، لیکن اندر سے وہ ایسے بندہ ٹوٹ نہیں جاتا۔ میں ان کی آنکھوں میں، باری بات آنکھوں میں بات ہوئی ہے، وہ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے، میری میں بھی تھے، لیکن اب جذبات پہ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد طاہر مہدی صاحب کے بڑے بھائی بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ابو کے سیری کے دوران میرے تایا کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابو سے 2 سال بڑے تھے۔ اس سے پہلے میرے چچا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی کافی ینگ عمر میں، آئی تھنک 46-47۔ تو چچا کو ابو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن ابو نے بہت صبر کر دکھایا تھا۔ اتنا کمال کا صبر تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کیسے۔ صبر سے کام لو ساتھیو، آفتے ظلمتو جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رخ بدل جائے گی، 2 گھڑی صبر سے۔ غیر احمدی لوگ ان کی بیٹی کو جماعت چھوڑنے کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ جماعت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر اتنا ہے تو آپ لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اتنی تھریٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، جانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسروں کو آپ کی جان لیتے ہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو میں ان سے کہتی تھی کہ I will tell you one day, I will tell you that day my dad is gonna come back, he will be with us۔ اب وہ مجھ سے کہتی تھی how you so sure، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا، 8 ماہ ہو گئے، سال ہو گیا، 1.5 سال، 2 سال ہو گئے، اسٹل تم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ تم لوگ کہو کہ اچھا ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں، ہمارے والد صاحب بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح سے، تو آپ لوگ رہا ہو جو گے، آپ لوگوں کو پھر آئندہ زندگی میں مشکلات نہیں دیکھنی پڑیں گی۔ میں کہتے ہیں نہیں، کیونکہ خلیفہ ہمارے ہیڈ آف دا جماعت ہیں، ایک جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو وہ بہت حیران ہوتے تھے بعض دفعہ نا، اور وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ بہت ظالم ہے۔ تو اس چیز نے بھی بڑا ایمان پختہ کیا تھا کہ
دنیا ہماری جماعت کو ایسے دیکھتی ہے کہ یہ بیچارے ہیں، ان پہ ظلم ہوتا ہے، دے آر ایزی ٹو اٹیک، بٹ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم بہت مضبوط ہیں. کوئی پریشانی یا کوئی ایسی چیز ہلا نہیں سکتی ہمیں ہمارے ایمان سے، ہمارے یقین سے. خدا پہ اعتبار ہوتا ہے. ان کے لیے تو یہ مذاق کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، جو فخر کی بات ہوتی ہے، جو احمدی جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے سیران راہ مولا ہے، اللہ میں فضل کرے گا، آ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جو غیر احمدی دوست ہیں ان کے لیے یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ بلکہ مذاق کی بات. کچھ لوگ تو ایسے ہیں دوست ہیں میرے جن کے ساتھ وہ کافی اچھا تعلق رہا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ قانون توڑتے ہیں نا، آپ ایک قانون بنا دیجیے پاکستان میں، تو آپ لوگ توڑتے کیوں؟ آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میرے بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. ان کی قید کے دوران حضور طاہر مہدی صاحب کے ساتھ براہ راست تعلق میں رہتے ہیں. آپ کا خط ملا، آپ کے چھوٹے بھائی کی وفات کا بہت افسوس ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اس گہرے صدمہ پر صبر اور حوصلہ دے. اللہ آپ کے خاندان کا خود نگہباں ہو اور ہمیشہ آپ پر اپنے پیار کی نظریں ڈالتا رہے. اللہ آپ کو صحت دے، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد باعزت رہائی کے سامان پیدا کرے. جب ہم سوچتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت ہمارا ان پہ ایمان ہے، حضرت صاحب کو جب سنتے ہیں تو پھر حوصلہ آ جاتا ہے نا، پھر بہت حوصلہ ہو جاتا ہے. اور حضرت صاحب کی خاص دعائیں اور شفقت ہوتی ہے سیران راہ مولا کے لیے. اگر انسان میں کامل توکل ہو تو وہ ثابت قدم رہتا ہے. آپ اگر اسلام کی ابتدائی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا. کفار مکہ کی طرف سے انہیں ذبح کیا جا رہا تھا، انہیں بے دردی سے سزا دی جا رہی تھی اور ان کی مخالفت کی جا رہی تھی، لیکن مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تو اگر انسان اس راہ پر چلنے کو درست سمجھتا ہو تو پھر وہ ثابت قدم بھی رہے گا. اور ہم یہی کہتے ہیں. 99.9% لوگوں میں بڑا پختہ ایمان ہے. ان لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے، انہیں جیل بھجوایا جا رہا ہے، انہیں شہید کیا جا رہا ہے اور انہیں ان کی روزمرہ کی زندگی کی سہولتوں سے محروم کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود وہ جی رہے ہیں. اور وہ لوگ جو مخالفت کو نہیں برداشت کر سکتے دوسرے ممالک میں ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور فیملی کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں. ہم جاتے تھے تو وہ دعائی کرتے تھے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ راہی ہو جائے گی. کسی وقت تو ہنس کے کہتے تھے. وہاں کے جو باقی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جائے نہ، ہمیں کھانا خوب ملتا ہے اس کی وجہ سے. تو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تھے حضور، فرماتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور دعا کے لیے کہتی ہوں. کہ حضور فرمانے لگے کہ وہ جو اس کے ساتھی ہیں نا جیل میں، وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو کافی مدد آپ کے ابو کرتے ہیں. ظاہری بات ہے، وہ حوصلہ دیتے تھے، کہتے تھے اللہ میں فضل کرے گا، پوچھتے تھے کہ کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت صاحب کو بڑا تھا کہ کیا نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. جیل میں طاہر مہدی صاحب دعاؤں سے اطمینان حاصل کرتے رہتے ہیں. جیل میں رہنے کے لیے لوگ گولیاں کھاتے ہیں، نشے کی دوائیاں کھاتے ہیں. میرا نشہ یہی تھا کہ میں جب لیٹتا تھا تو درود شریف شروع کرتا تھا. یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد. کئی راتیں ایسی آئی ہیں کہ ساری رات یہی پڑھتے گزر گئی ہے اور تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے. مایوسی نہیں ہوئی. اور حضور کی طرف جو الفاظ آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوا تھا کہ میرا رہائی کا وقت آنے والا ہے. مقدمہ اس قدر بے بنیاد ہے کہ حاکم بالآخر مقدمے کو خارج کر دیتا ہے. جو مدعی تھا یا جو گواہ تھے، کسی ایک نے بھی کوئی ایسی عبارت پیش نہیں کی کہ ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے. کیس تو جھوٹا نا جو انہوں نے کہا، عدالت نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ انہوں نے بنایا اور جھوٹ پر مبنی ہے. استغاثہ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکا. گواہان کے بیان میں تضاد ہے، من گھڑت کیس ہے، اس لیے ہم اس کو بری کرتے ہیں اور عدالت نے مجھے بری کیا ہے.
2 سال سے زائد عرصے کے دوران شدید مشکلات و مصائب کا سامنا کرنے کے بعد انہیں بالآخر رہا کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے لکھا کہ الحمدللہ کہ اللہ نے فضل کیا اور بالآخر آپ کی رہائی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور باقی اسیران کی رہائی کے لیے بھی جلد سامان پیدا کرے۔ اسیری کے دوران اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ بھی آپ کو سہنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قربانی قبول کرے، ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ان سب قربانیوں کی بہترین رضا عطا فرمائے۔ آپ سب عزیزوں کو میری طرف سے سلام اور مبارکباد کا پیغام پہنچا دیں، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو ہر شر سے بچائے، آمین۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے جی اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کا بدلہ دیتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ جائے گا۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں نہیں آئیں؟ آپ کا دان شہید نہیں ہوا؟ آپ کی ایسی حالت نہیں جنگ میں ہوگی بے ہوش ہو کے گر پڑے؟ ایسی حالت نہیں ہوگی اس گڑے جہاں گرے آپ کے اوپر بے تحاشا لوگ اور گر پڑے، کچھ شہید ہو کے اور کچھ ویسے زخمی ہو کے نیچے دبے ہوئے تھے؟ اس وقت کیا حالت تھی؟ آپ نے کیا سمجھا ہوگا کہ میرا آخری وقت ہے ہیں؟ لیکن اس بات پہ خوش تھے کہ اگر آخری وقت ہے بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے دے گا اس کا۔ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم جماعت احمدیہ سے باہر کسی بھی جماعت کو دیکھیں تو ان کے پاس ایسا رہنما ہوگا جو اتنی محبت دے، اتنی شفقت دے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے احساس دلائے کہ وہ ہیں، وہ ساتھ ہیں، کھڑے ہیں۔ کیونکہ سب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے کسی کو بھی، خاص طور پہ کیا نام ہے جو وقف زندگی ہے ان کو، ہر احمدی کو حوصلہ ہوتا ہے، یہ تو نہیں کہ وقف زندگی کو خاص ہوتا ہے۔ لیکن امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا، انہیں اگلے چند مہینوں میں بھی عدالت میں گھسیٹا جاتا ہے۔ ایک دن جب کہ وہ عدالت سے باہر نکلنے لگے، انہیں ایک پیغام ملتا ہے۔ مجھے پتہ لگ گیا یا میرے ساتھیوں نے اندر مجھے بتا دیا کہ باہر نہ نکلنا، باہر پولیس مولوی ہیں، خطرہ ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ اس گاڑی پہ نہیں بیٹھنا جس پہ آئے تھے، ایک اور گاڑی سفید رنگ کی گاڑی ہے، اس میں فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے، تو تم نے نکل کے وقت ضائع نہیں کرنا، فوری طور پہ اس میں بیٹھ جانا۔ میں جب اندر بیٹھا ہوں تو 3-4 آدمی میری گاڑی کے ارد گرد تھے، 3-4 سڑک کے دوسری طرف تھے، تو وہ آئے ہیں، 3-4 آدمی آئے ہیں، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکال لیا ہے اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، تمہارے خلاف مقدمہ ہے۔ میں نے کہا مقدمہ ہے تو آپ تھانے میں جائیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے لے کر جانے والے؟ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے، اور گالم گالی اور گھسم گھسا ہے میں۔ وہ پھر میرے ساتھی نکلا، اس نے ان کو للکارا اور اچھی طرح لٹکارا، اسلحہ اس کے پاس تھا، انہوں نے ہاتھ ڈھیلے کیے ہیں تو میں نے چھلانگ لگائی اور اس میں بیٹھ گیا۔ طاہر مہدی صاحب اغوا ہونے کی کوشش سے بمشکل بچ کر نکلتے ہیں اور اب فوری طور پر پاکستان سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مجھے ہدایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اور باقی صاحب کو بھی ان کو ملک سے نکالیں، تو میرے پاس چونکہ ویزا تھا، میں نے اگلے دن ہی ٹکٹ لی، تو میں وہاں سے یہاں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، اسی سے ہر ایک مشکل آسان ہے، گریزاں ہے اس سے جو نادان ہے، رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم، جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم۔ تو حضور نے فرمایا کہ بس آرام کرو کچھ دن، ابھی کچھ عرصہ کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اب تم نے ادھر ہی رہنا اور ادھر ہی رہو۔ حضور کی طرف سے شفقت، پیار پہلے بھی مجھے ملتا رہا ہے اور یہاں آ کے بھی مل رہا ہے۔
لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے، کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ جو کچھ بھی ہوں میں صرف احمدیت کی برکت سے ہوں، اور احمدیت کی برکت سے جو فضل ملے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ ایسے جذبات رکھنے والی روحوں کو کوئی قوم شکست دے سکتی ہے؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں۔ اور جماعت کو ختم کرنے کی دشمن کی ہر تدبیر نے ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھا ہے، اور جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جماعت خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفاظت کی ڈھال میں محفوظ ہے۔ بس آج بعض جگہ پر اگر ہمیں مخالفین بظاہر زور میں نظر آ رہے ہیں اور احمدی ظلم میں پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ عارضی تکلیفیں ہیں، یہ عارضی حالت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد اب وہ دن طلوع ہونے والا ہے جب احمدیوں پر ظلم کرنے والے خس و خشاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، مگر کروڑ زندہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ تم پر سلام، اے زندہ ہمیشہ راسی تیرا نام، اسیران مولا ہی تم پر سلام۔ امدیت دکھاتے پیار کریاں پہ دی، پیا قیدا کٹے دی تے قیدا کٹے دی، اللہ دے در تے پیا سر کو جھکے دی، اللہ دے در تے پیا سر کو جھکے دی، راضی تیرے ہوتے رب رحمان، اسیران مولا ہی تم پر سلام۔